नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मुअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपने सुन रखा होगा कि जादू फलां चीज़ के ज़रिए होता है, फलां चीज़ के ज़रिए भी होता है, लेकिन आपने ये लफ्ज़ ज़रूर सुना होगा कि हड्डियों के ज़रिए भी जादू किया जाता है। जादू में इंसान के बाद दफ़ा कपड़ों को इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल में लाया जाता है, कभी उसकी इस्तेमाल की चीज़ें जैसे नाखन और बाल वगैरह और इन चीज़ों के ज़रिए भी जादू के हरबे आजमाए जाते हैं और इनके ज़रिए जादू होता भी है और मुख्तलिफ तरीक़ों, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो जादू किया गया था, तो आप वसल्लम के बाल मुबारक जो थे उनको इस्तेमाल में लाया गया था। जादू मुख्तलिफ दौरों के अंदर गुजरता हुआ आजकल आपके जादूगर को आपकी ना कमीज चाहिए, ना आपके बाल चाहिए, ना नाखन चाहिए। ये पुराने दौरों में इन चीज़ों के ज़रिए जादू किया करते थे। आजकल, बल्कि इससे पहले तो सिर्फ नाम चलता था, आजकल नाम की ज़रूरत भी नहीं है, शक्ल की ज़रूरत भी नहीं है, तस्वीर की ज़रूरत भी नहीं होती। तसव्वुरात के ज़रिए आप जादू सोच भी नहीं सकते किस तरह जादूगर अपनी भयानक और ख़तरनाक किस्म की अमाल के ज़रिए किस तरह इंसानों को, मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। अफ़सोस होता है कि अभी तक मुसलमान इस गफलत की चादर के अंदर लिपटे हुए हैं। अव्वल तो जादू कुछ जो है, एक बड़ी तादाद ऐसी है जो जादू को सिरे से मानती नहीं है, तस्लीम ही नहीं करती, और दूसरे जो हैं मानते भी हैं तो इसको बस वाजिबी उस नज़र में रखते हैं। लेकिन जब सर पर आ पड़ती है और जब जान पर आ पड़ती है, फिर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। बाज़ लोगों को ये जादू कब्र तक भी लेकर चला जाता है। अच्छा, ये कब्र तक का जादू जो लेकर जाता है, एक एक मुस्तकिल जादू भी है। आप सोच रहे होंगे कि वो कैसा जादू है जो इंसान को कब्र तक ले जाए। उसके लिए हमारी एक वीडियो जल्द इंशाअल्लाह अपलोड होने वाली है, कल ही इंशाअल्लाह अपलोड हो जाएगी। तो वो एक मुस्तकिल तौर पे और उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, वीडियो इंशाअल्लाह अपलोड हो रही है। यूँ ही वो वीडियो कल अपलोड हो, ज़रूर देखें, उसके अंदर काफ़ी सारी अहम किस्म की मालूमात होंगी। तो आज चलते हैं ऐसा जादू जो हड्डियों के ज़रिए किया जाए। अच्छा, हड्डियाँ जो होती हैं ये मुख्तलिफ इनके ऊपर अमल किए जाते हैं। पढ़ाई करके बाज़ दफ़ा इनको कुएँ के अंदर बंद कर दिया जाता है या ज़मीन के अंदर दफ़न कर दिया जाता है। इसके जो असरात होते हैं वो इंसान के ऊपर पड़ते हैं। दूसरा, हड्डियों का चूरा बनाकर उस इंसान को खिलाया जाता है। किसी भी चीज़ में एक चुटकी से भी काम अगर उसके अंदर चला जाए, वो उसका काम तमाम कर देता है, उसको हमेशा के लिए तबाह और बर्बाद कर देता है ये जादू। तीसरा जादू जो होता है वो ऐसा होता है, हड्डियों को अमल करके जलाया जाता है। चौथा जादू जो होता है वो इन सब से जो ख़तरनाक है वो ये है कि पानी का बड़ा बर्तन भर लेते हैं, उसके अंदर पानी भी मखसूस किस्म का होता है, उसमें मखसूस किस्म की पढ़ाइयाँ होती हैं, और जो हड्डियाँ होती हैं इनके ऊपर ज़ैचे तवीज़ बनाकर उन बंदों के नाम वगैरह मेंशन करके, या कोई तस्वीर प्रिंट मिल जाए तो वो, या इस तरह के कुछ पढ़ाई वगैरह करके नाम वालदा का नाम मेंशन करके उसको पानी के बड़े पतीला वगैरह भर के उसके ऊपर उबाला जाता है पानी को। मकसद ये होता है हड्डियों को जो है बिल्कुल नरम किया जाए, उबाला जाए बाहर, उसके अंदर कुछ केमिकल्स वगैरह भी ज़हर डालते होंगे। अब ये जो जादू होता है, इन तमाम जादुओं से जो मैंने अब तक ज़िक्र किए हैं, ये तमाम जादुओं से कदरे मुख्तलिफ है और मुख्तलिफ होने के साथ साथ इंतहाई ज़्यादा ख़तरनाक है। लफ्ज़ ख़तरनाक होने का मैंने इस्तेमाल किया है, वो इस वजह से ख़तरनाक है कि ये जादू नादीदा होता है, यानी तशख़ीस में भी बहुत काम आता है। जो अमलियात के अंदर महारत रखते हैं वो तो इस जादू को पहचान सकते हैं। आम आमिलीन जो होते हैं वो इस जादू को पहचान भी नहीं पाते, उनको पता ही नहीं होता कि ये जादू है या नहीं। तशख़ीस में आम छोटी तशख़ीसें जो होती हैं, आम छोटी जो चेकिंग्स होती हैं, उनके अंदर ये जादू नहीं आता। उनको पता ही नहीं चल रहा होता ये जादू है या नहीं। वो बाज़ दफ़ा आ भी जाए तो नज़र बद की हद तक एक चीज़ सामने आ जाती है कि नज़र बद है। लेकिन इससे जो अलामात इसकी जो होती हैं, वो क्योंकि जिस्मानी बीमारियों की तरफ उसका मुंतकिल होना होता है। वो ये जादू जब किया जाता है तो इंसान के ऊपर जो मुरतब असरात होते हैं
وہ یہ ہوتے ہیں کہ اس کو جسمانی بیماریاں لاحق ہو جانا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ٹی بی کہہ دیتا ہوں. یہ اکثر طور پر یہ کیس سامنے آیا ہے کہ جس متاثرہ بندے کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، جس کو متاثر کیا جاتا ہے جادو کے ذریعے، وہ ٹی بی کا شکار ہو جاتے ہیں. اندر ہی اندر سے اس کے گردے، پھیپھڑے، یہ چیزیں متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. یا اسی طرح اس کو شوگر لگ جاتی ہے. اب دیکھیں، بظاہر یہ ٹی بی، بظاہر یہ شوگر ہے، کینسر تک بھی ہو جاتے ہیں، اور بظاہر تو یہ میڈیکلی بیماریاں ہیں نا. اب میڈیکلی بیماریاں ہیں، میڈیکلی بیماریوں سے ظاہر ہے انسان کا دماغ اس جادو کی طرف کب جائے گا. جو بیمار ہوگا وہ بھی نہیں مانے گا کہ میرے اوپر جادو ہے، اس کے لواحقین بھی نہیں مانیں گے، اس کے جاننے والے بھی نہیں مانیں گے یہ جادو ہے. تو چیکنگ کرنے والے کے ذہن میں جب یہ بات آئے گی کہ اس کو شوگر ہے، دم کر دیں، ٹی بی ہے، کینسر ہے، اللہ معاف کرے کوئی بھی بیماری ہے، تو اس کے دماغ میں یہ لفظ جاتے ہی یہ چیز آ جائے گی. اور چیکنگ اکثر عاملین کی بدقسمتی کے ساتھ، اکثر عاملین کی جو چیکنگ ہوتی ہے وہ بڑی ناقص ہوتی ہے، بڑی کمزور ہوتی ہے. تو پھر ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ بیماری کون سی ہے، اس کے پیچھے محرکات کیا ہے. اب وہ ڈاکٹری ٹریٹمنٹ کرتے ہیں، میڈیکل علاج کرتے ہیں، تو جتنا 100 علاج کر لیں، 100 بیمار کی دوائیاں لے لیں، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروا لیں، وہ دوائی اس کے جسم کے اوپر لگتی نہیں ہے. وجہ یہ ہوتی ہے وہ جو محرکات تھے جن کی وجہ سے یہ بیماری پیدا ہوئی ہے، تو وہ محرکات جو ہے وہ دوائی کو جو جسم کے ساتھ حصہ بننے نہیں دیتے، جسم کا ہے اس کا علاج کرنے نہیں دیتے. کیونکہ درمیان میں آپ کو سادہ انداز میں یہ سمجھو کہ بیماری اور دوائی، یہ ان دونوں کے درمیان میں وہ محرکات ہوتے ہیں، وہ جادو ہوتا ہے جو بیماری اور دوائی کو آپس میں ملنے ہی نہیں دیتا. اس کے اثرات انسان کے اوپر پڑتے نہیں ہیں، وہ ٹھیک ہوتا ہی نہیں ہے. ہو جائے تو اس کو وقتی طور پہ کچھ ٹائم کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ منٹوں کے لیے، کچھ دنوں کے لیے سکون مل جائے، بڑی بات ہے، یہ بہت کم ہے. اور اس کا مقصد پھر یہ ہوتا ہے، یہ بیماری دھیمے دھیمے اندر سے انسان کو چاٹ رہی ہوتی ہے، کھا رہی ہوتی ہے، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جادو کا پتہ نہیں ہوتا، علاج کرتے نہیں ہے، دوائی لگتی نہیں ہے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہونا ہے آپ خود سوچ لیں. تو اس لیے خدا را جادو کی تشخیص کے حوالے سے آپ اپنے تشخیص، عاملین بھی اپنے تشخیص کو مضبوط رکھیں. اور دوسرا، اب میں چلتا ہوں اس کے علاج کی طرف. اس کا علاج کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج، اچھا، اس بیماری کے اندر کافی ساری علامات ہیں، لیکن کچھ ہر انسان کے ساتھ اس کی علامات عجیب سی ہوتی ہیں. کچھ علامتیں یہ ہیں کہ انسان جو ہے مثال کے طور پر چڑچڑا ہو جانا، اتنا چڑچڑا بن جاتا ہے وہ مریض کہ آپ جس سوچیں. تو دوسرا، اس کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن بعض دفعہ غصے کا اظہار کر بھی پاتا ہے، اور اکثر طور پر وہ غصے کا اظہار نہیں بھی کرتا. تو یہ باقی وہ سر دردی وغیرہ اور یہ چھوٹی چھوٹی علامات ہیں، خوابوں کا آنا، یہ بھی اس کے اندر کافی سارے یہ چیز ہوتی ہے اس علاج بیماری کے اندر. تو اس کا جو علاج ہے، سب سے پہلے آپ تشخیص اگر خود کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہماری ایک ویڈیو ہے جس کے ذریعے آپ گھر بیٹھے بغیر کسی کے پاس جائے، آپ 5 منٹ کے اندر خود گھر بیٹھ کر چیک کر سکتے ہیں کہ یہ بیماری جو ہے یہ طبی بیماری ہے یا اس کے پیچھے جادو ہے، یہ جنات کی وجہ سے ہے. تو اس کو چیک کرنے کے لیے ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن کے اندر موجود ہے. تو وہ جادو آپ اس کے ذریعے چیک کر لیں. پھر اس کے میں علاج کے بارے میں آتا ہوں. اگر آپ کو کنفرم ہو جائے کہ یہ جادو ہے تو اس کا علاج بڑا آسان ہے، اس میں گھبرانے والی بات نہیں ہے. اس کے علاج سے سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے رقیہ شریعہ. ہمارا ایک رقیہ ہے، ہم نے خود ایک دم ریکارڈ کروایا ہے. قرآن مجید کی مختلف آیات اور بسم اللہ کا ایک شاندار قسم کا ایسا نادر اور نایاب عمل اس میں ہم نے ریکارڈ کروایا ہے، جو جس کے اوپر ہماری ایک ریاضت ہو چکی ہے، اور مخصوص الفاظ کو مخصوص اوقات میں ہم نے ریکارڈ کر کے وہ آپ کے آڈینس کے لیے آسانی کے لیے ہم نے یوٹیوب کے اوپر اپلوڈ بھی کر دیا ہے. تو اس رقیے کو آپ صبح بھی سنیں اور شام کو بھی سنیں. صبح شام اس کو 2 مرتبہ تو کم از کم ضرور سنیں، اور کوشش کیا کریں کہ یہ رقیہ جو ہے لائیو چلائیں، بجائے ڈاؤن لوڈ کر کے سننے کے لائیو چلائیں. لائیو چلانے کے بعد اس کے اندر آپ لائک اور کومنٹ ضرور کر دیں،
کامنٹ باکس کے ذریعے ہم تک آپ کی اطلاع بھی ملتی رہے گی۔ تو رقیہ آپ سننا یہ اولین شرائط میں سے ہے۔ دوسری شرط اس علاج کے لیے یہ ہے کہ بیری کے پتے لے لیں۔ بیری کے 7 عدد پتے لے کر ہرے پتے ہوں، ان کو آپ نے پیس لینا ہے، اور پیستے ہوئے آپ نے اس کے اوپر سورۃ فلق اور سورۃ ناس کو 11 مرتبہ پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے، 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 41 مرتبہ آیت الکرسی، اور 49 مرتبہ آپ نے چاروں کل شریف، یہ اس جو آپ نے پیسا تھا بیری کے پتوں کو، ان کے اندر پانی بھی ڈال دینا ہے، اور یہ پانی جو آپ نے ڈالنا ہے یہ دم کر لینا ہے۔ آپ نے دم کر لیا ہے، آپ کو اس کے اندر مزید بڑے برتن میں ڈال لیں، اور اس کے ساتھ اس مریض کو 1 مرتبہ غسل کروا لیں۔ مریض کو ہفتے میں آپ نے 1 غسل ضرور کرانا ہے، 3 مطلب غسل کرانے ہیں، اور ہفتے میں 1، گویا کہ اس کا علاج کا جو دورانیہ ہوگا کورس کا وہ 21 دن ہوگا، لیکن پہلے ہفتے انشاءاللہ مریض کافی حد تک بہتری محسوس کرے گا انشاءاللہ۔ اب دوسری چیز ہے، یہ صفحہ نہلانے کے لیے یہ اثرات جو باہر سے آ رہے تھے وہ ختم ہو جائیں گے، باہر سے اب اندر کے جو اثرات ہیں اس کو نکالنا ہے۔ کافی حد تک تو اس نہانے کی وجہ سے بھی اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اب اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اندر کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے آپ نے پانی کے اوپر یہی چیزیں دم کر لینی ہیں، یعنی 11 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 21 مرتبہ آیت الکرسی، اور 21 مرتبہ سورۃ فاتحہ، 41 مرتبہ آیت الکرسی، اور 49 مرتبہ آپ نے معوذتین پڑھنی، یعنی سورۃ فلق اور سورۃ ناس۔ پہلے وہاں آپ نے چاروں کل پڑھے تھے، یہاں آخری 2 کل پڑھنے ہیں۔ اس پانی کو آپ نے کوشش کریں ہر آدھے گھنٹے کے بعد 1 گھونٹ کی بھی اگر آپ کو طلب ہے تو وہ ضرور پی لیں۔ زیادہ پی سکتے تو بہت بہتر ہے، بہت اچھا ہے، جتنا پئیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ پانی پئیں اور آپ کے اندر سے اس کی یہ پانی کے ذریعے صفائی ہو جائے جادو کی۔ اب اس مریض کو دم تو ہمارا ہی ہوگا، جو رقیہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے یہی رقیہ آپ چلائیں، اور نہلانے کے لیے یہ بیری کے پتوں والا پانی کورس میں نے آپ کو بتا دیا، پینے کے لیے بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ جادو ختم ہو جائے گا، اس کے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے، جسم جادو کیسے آزاد ہو جائے گا۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو پیچھے ہڈیوں والا پڑا ہے اس کو ایکسپوز کر دیں، تو اس کے لیے آپ ایسا کریں، سفید کپڑا لے لیں، اس کے اوپر بیٹھ کر سفید کپڑے کے اوپر، یا خود سفید کپڑے پہن لیں تو بھی یہ آپ کو فائدہ مل سکتا ہے۔ آپ نے 101 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اور آخری لفظ جو ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس کو 1100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ ایک ہی رات کے اندر یہ جادو ایکسپوز ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے اثرات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ جادوگر الٹا ہو کر بھی زور لگائے تب بھی انشاءاللہ آپ کے اوپر اس کے اثرات بالکل نہیں پڑیں گے، آپ جادو سے آزاد ہو جائیں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔